بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کے۔ پہلے ترجمہ کو دیکھ لیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو گے اپنی جی کی بات۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر آپ ظاہر کرو گے، ما وہ باتیں فی انفسکم جو آپ کے دلوں میں ہیں، او تخفوہ یا آپ اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اس کا حساب تم سے اللہ لے گا۔ یحاسبکم بہ، تم سے ان کا حساب لے گا اللہ اللہ۔ فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ بخشے گا جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا اللہ جس کو چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلی جو آیت گزری ہے تو اس میں شہادت کے اظہار کا حکم اور شہادت چھپانے کی ممانعت مذکور تھی۔ یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکملہ ہے۔ اس آیت میں انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ شہادت کا چھپانا حرام ہے۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو چھپانا یہ حرام ہے۔ اور اگر تم نے معاملہ کو جانتے ہوئے چھپایا تو رب علیم و خبیر تم سے اس کا حساب لے گا۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، شعبی اور مجاہد رضی اللہ عنہم سے یہی تفسیر اس آیت مبارکی منقول ہے۔ دیکھیں، عموم الفاظ کے اعتبار سے یہ عام ہیں اور تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات کو شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، اور وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرے ہیں اور وہ بھی جن کا دل سے پختہ ارادہ کر لیا، جس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب عز و جل سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا کہ جی میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی، تجھ پر پردہ ڈالا اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، اور حسنات کا نام عمل نامہ اس کو دے دیا جائے گا۔ نیکیوں سے بھرا ہوا، اس نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے لیکن اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور نیکیوں سے بھرا ہوا عمل نامہ اس کو دے دیا جائے گا۔ لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا، ان پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے تھے جو ظاہر تھے، فرشتے تو وہ اعمال لکھتے جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، دلوں کی جو باتیں ہیں نہ وہ انہوں نے عمل نامے میں لکھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں کا حساب بھی کروں گا، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار اور جو مشرکین ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے، ایک شک ہو سکتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دل میں آیا، اور جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا۔ مطلب جو مسلمانوں کے مومنوں کے دل میں جو باتیں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے عفا کرنے والے، دلوں کی چیزوں پہ پکڑ نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو وسوسے پہ پکڑ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ارادہ پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ حدیث احکام دنیا سے متعلق ہے۔ احکام دنیا کے متعلق فار ایگزامپل طلاق، کسی کے دل میں طلاق کا خیال آیا تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی، یا عتاق کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنا، کوئی دل میں خیال آئے کہ جی میں غلام کو آزاد کرتا ہوں لیکن اس سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بیع، کوئی کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز فروخت کیا لیکن دل سے نہیں کہا تو فروخت نہیں ہوتا۔ یا ہبہ، جس کو کوئی گفٹ وغیرہ ہم بولتے ہیں، آپ نے دل میں کہا کہ میں نے اس کو گفٹ کیا لیکن منہ سے بولا نہیں تو اس پر حکم منعقد نہیں ہوتا۔ تو طلاق، عتاق، بیع اور ہبہ وغیرہ محض دل میں ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہوتا جب تک ان کو زبان سے بعمل نہ کیا جائے۔ اگر زبان سے ادا کریں تو تب اس پر احکام لگے گا۔ اور آیت میں جو کچھ مذکور ہیں کہ اللہ دلوں کے جو خفیہ چیزیں ہیں ان پہ بھی حساب لے گا، وہ احکام آخرت سے متعلق ہیں، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ احکام آخرت سے جو متعلق ہے اس کا اللہ حساب لے گا، اور جو دنیا کے احکام سے متعلق ہے اس پر کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور ہے، اس سے مراد وہ وساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادہ کے آتے ہیں۔ وسوسے یہ بغیر اختیار کے انسان کے دل میں آتے ہیں، خیالات بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے انسان کے دل میں آتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، انسان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہوتا۔ وسوسے خیالات تو یہ غیر اختیاری خیالات جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادہ کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ آپ ارادہ کریں کہ میں ارادہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ میرے دل میں وسوسے نہ آئے، پھر بھی آتے ہیں، تو آپ کے ارادے کے خلاف وہ آتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور آیت مذکورہ میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اس کے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جانے کی بنا پر ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں چوری کروں گا لیکن اس کو چوری کا موقع نہیں ملتا۔ کوئی بندہ کرے یہ ارادہ کرے کہ میں غلط کام کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا، میں دھوکہ کروں گا، میں غیبت کروں گا، لیکن اس کو موقع نہ ملے تو یہ اگر الگ چیز ہے کہ موانع پیش آ جانے کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا، پھر اللہ جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دیں اور جس کو چاہے عذاب دیں۔ اور چونکہ آیت مذکورہ کے ظاہری الفاظ میں دونوں قسم کے خیالات داخل ہیں، ہاں وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو سخت فکر اور غم لاحق ہوئی کہ اگر غیر اختیاری خیالات و وساوس اس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا؟ یہ تو ہر کسی کے دل میں آتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کرو، پختہ ارادہ کر لو، اور کہو سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے حکم سن لیا اور تعمیل کی۔ یہ جو اللہ کا حکم ہے آپ کہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور ہم نے تعمیل کی۔ صحابہ نے اس کے مطابق عمل کیا، اور اس پر قرآن کا یہ جملہ نازل ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیفوں نہیں دیتا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا اس پر صحابہ کرام کا اطمینان ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب لیا جائے گا اسی طرح اعمال باطنہ کا حساب بھی ہوگا۔ جو باطن کے اعمال ہے اندر اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں لائی گئی، اس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایسی بڑی اور مہم صورت ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے، اور اس صورت میں اصول اور فروغ معاش و معاد کے متعلق اہم ہدایات نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت اور خلع، رضاعت، حرمت شراب، ربا اور قرض لین دین
کہ جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیلی بیان سب کچھ اس میں سمایا گیا ہے. اس لیے حدیث میں اس سورت کا نام سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ، جس میں تمام احکامات، قرآن کا وہ حصہ جس میں تمام احکامات یہاں پر ذکر ہیں. اور ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح یعنی اخلاص ہے، یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا دونوں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اس میں نام و نمود یا دوسری نفسانی اغراض شامل نہ ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے باطن اور قلب سے ہے. اخلاص کہاں پہ ہوتا ہے؟ باطن میں ہوتا ہے. اب میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں تو یہ میرے باطن سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اخلاص سے کرتا ہوں یا بغیر اخلاص کے کرتا ہوں، تو اس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. صحیح ہے نا؟ تو سب کی درستی اسی پر موقوف ہے. اگر ہمارا باطن ٹھیک ہے اور باطن میں ہمارا اخلاص ہے تو سب کچھ اس پر ٹھیک ہے. اس لیے سورت کے آخر میں اس آیت کے ذریعے انسان کو تنبیہ کر دی گئی کہ فرائض کی ادائیگی یا محرمات سے پرہیز کے معاملہ میں مخلوق کے سامنے تو ہیلہ جوئی کے ذریعے بھی راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہیں. آپ مخلوق کے سامنے ہیلہ بہانے کریں کہ نہیں میرا اس سے مراد یہ ہے، میرا اس سے مراد یہ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ہیلہ بہانہ کر کے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں. اس لیے جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ رقیب و حفیظ میرے سب ظاہری اور باطنی حالات دیکھ رہا ہے اور سب کا حساب قیامت کے روز دینا ہے. یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں میں پیدا کرتا ہے کہ آپ لوگ خود میں اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، جو عمل بھی کرتے خالص اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے کریں، کہ ہر قانون کے اول یا آخر میں خوف خدا اور فکر آخرت کے ایسا محافظ ان کے قلوب پر بٹھاتا ہے کہ وہ رات کی اندھیری میں اور خلوتوں میں بھی کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوا ڈرتا ہے. تو جب انسان کو یہ مل جائیں، انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ انسان کو یہ مطلب یہ انسان کو توفیق نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان میں اخلاص آئے گا. قرآن یہی چاہتا ہے کہ انسان میں یہ اخلاص آ جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے، جنگلوں میں ہے، بیابانوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، جہاں پر بھی ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اللہ سے ڈر کر کرتا ہے اور اللہ کی اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ بندے میں اخلاص اور عاجزی پیدا ہو جائے اور بندہ اللہ کی محبت کے لیے اعمال